وعلیکم فرینڈز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو 1.5 پری کائٹ پہ ہے۔ مختلف کلر میں پیپر لے لیے ہیں۔ اس سے پہلے جن بھائیوں نے ہمارا چینل ایم ایس کائٹ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ یہ جو سارے پیپر ہیں، جو بھی کلر میں استعمال کر رہا ہوں، ان سارے پیپر کا سائز 20x30 انچ ہے۔ اور یہ وائٹ پیپر میں نے کچھ اس طرح ڈبل فولڈ کیا ہے، اور ڈبل فولڈ کرنے کے بعد کٹر کی مدد سے ہم پیپر کو کاٹ دیں گے۔ جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے۔ یہ ہم سارے پیپر آپس میں جوڑ کے ایک 1.5 پری بنائیں گے۔ اور یہ دیکھیں، پیپر کاٹنے کے بعد کچھ اس طرح شیپ میں پیپر کی کٹنگ ہو گئی ہے۔ اور اب ہم جو باقی کلر ہیں ان کو فولڈ کر کے سینٹر سے کٹنگ کر دیں گے، یعنی کہ ان کے 2 پیسز کر دیں گے آپس میں۔ یہ دیکھیں، سارے پیپر ایک ساتھ آپ اوپر نیچے رکھ کے اس کو درمیان سے فولڈ کر دیں۔ جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، یہ ہم نے پیپر کو فولڈ کر لیا ہے۔ اور فولڈ کرنے کے بعد کٹر کی مدد سے اس کو سینٹر سے 2 پیسز کر رہے ہیں۔ 1.5 کائٹ کے لیے اس کے گز کا سائز 32 انچ اور اس کی کمان کا سائز 48 انچ ہوتا ہے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ لوگ گھر میں آسانی کے ساتھ 1.5 پری خود بنا سکیں۔ اور یہ دیکھیں، جو ہم نے وائٹ پیپر شروع میں کاٹا تھا اس کے ساتھ اب ہم یہاں پہ بلیک پیپر کو جوڑیں گے۔ یہاں پہ آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ جو پیپر جوڑتے وقت جو لیوی ہے، آپ نے وہ لیوی نرم والی استعمال کرنی ہے، تاکہ جب پیپر خشک ہو جائے تو خشک ہونے کے بعد جو پیپر ہیں اس کے آپس میں جو جوڑ ہے وہاں پہ سروٹیں زیادہ نہ پڑیں۔ اور یہ دیکھیں، وائٹ پیپر کے اوپر ہم نے بلیک پیپر کو رکھا ہے اور اس کے اوپر ہم نے لیوی لگا لی ہے۔ اور اب ہم بلیک کو وائٹ کے ساتھ جوڑ لگائیں گے۔ بالکل آرام کے ساتھ آپ نے یہاں پہ پیپر کا جوڑ لگانا ہے۔ اور اس کے بعد اب ہم یہاں پہ اسی طرح دوسری سائڈ پہ بھی بلیک کلر میں اس کا پیس لگائیں گے۔
دیکھیں اب ہم اسی طرح یہاں پہ دوسری سائڈ پہ بلیک پیپر کا جوڑ لگائیں گے. یہ دیکھیں پیپر کو آپس میں جوڑنے کے بعد ہاتھ کی تھیلی سے اس کو پریس کریں تاکہ پیپر مضبوطی کے ساتھ آپس میں جڑ جائے. اور اب ہم اس کو سینٹر سے فولڈ کریں گے اور فولڈ کرنے کے بعد 5 انچ کے فاصلے کے اوپر آپ نے اس کی فولڈنگ کرنی ہے جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے. دیکھیں فولڈ کر کے ہاتھ کی تھیلی سے پریس کریں تاکہ پیپر جب آپ کٹنگ کریں تو اس کٹنگ کے اوپر آپ کٹر کی مدد سے پیپر آسانی کے ساتھ کٹنگ ہو جائے. اور یہ دیکھیں کٹر کی مدد سے ہم پیپر کی کٹنگ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کچھ اس طرح ڈیزائن میں ہم نے بلیک پیپر لگا لیا ہے. اب اسی ڈیزائن میں ہم اسی طریقے سے لائٹ بلو پیپر لگائیں گے. یہ دیکھیں لائٹ بلو پیپر ہے اور اس کو اسی طرح ہم نے بلیک کے ساتھ جوڑ لگا رہے ہیں ہم. اور ہاتھ کی تھیلی سے آپ اس کو پریس کریں. یہ سارے کلر جو ہیں وہ ہم اسی طرح اسی ڈیزائن میں آپس میں جوڑیں گے. لائٹ کی خوبصورتی کے لیے کلر کمبینیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک کلر لائٹ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ ڈارک کلر استعمال کریں پھر لائٹ کریں پھر ڈارک کریں جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے. پہلے ہم نے وائٹ کلر استعمال کیا اور اس کے بعد اب ہم نے بلیک کیا اور بلیک کے بعد پھر لائٹ کلر ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں. لیوی لگانے کے بعد اب ہم اسی طرح لائٹ بلو پیپر جو ہم نے کاٹا تھا شروع میں جس کے اوپر ہم نے لیوی لگائی تھی اور اس کو ہم بلیک پیپر کے ساتھ جوڑ لگا رہے ہیں.
یہ دیکھیں بلو پیپر کو ہم نے بلیک پیپر کے اوپر رکھ کے ہاتھ کی تھیلی سے پریس کر رہے ہیں، اور پریس کرنے کے بعد اب ہم اس کو یہاں پہ فولڈ کریں گے، اور فولڈ کرنے کے بعد جہاں پہ آپ نے جو ہے 5 انچ کے اوپر نشان لگانا ہے، اور 5 انچ کے اوپر نشان لگانے کے بعد آپ نے اسکیل کی مدد سے پینسل کے ساتھ ایک لائن لگا لیں، جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ اس لائن کے اوپر آپ نے پیپر کی کٹنگ کر دینی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں جو بھی ہم کلر استعمال کریں گے، جتنے بھی کلر، وہ ٹوٹل آپ نے 5 انچ کم از کم آپ نے سائز رکھنا ہے۔ اور یہ دیکھیں اب ہم اسی طرح لائن لگانے کے بعد اس لائن کے اوپر کٹر کی مدد سے پیپر کی کٹنگ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارا لائٹ بلو پیپر لگانے کے بعد کچھ اس طرح شیپ ہماری بن گئی ہے۔ ریڈ پیپر استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد اب ہم جہاں پہ اورنج کلر استعمال کر رہے ہیں، اس سے پہلے جن بھائیوں نے ہمارا چینل ایم ایس گائیڈ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ دیکھیں ایکس رے کی مدد سے ہم پیپر کے اوپر لیوی لگا رہے ہیں۔ لیوی لگانے کے بعد اب ہم پیپر کو ریڈ پیپر کے ساتھ جوڑ لگائیں گے، اور جوڑ لگانے کے بعد اس کو ہاتھ کی تھیلی سے پریس کریں۔ اور اب ہم یہاں پہ دوسری سائڈ کے اوپر اورنج کلر لگا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں پیپر کو ریڈ پیپر کے ساتھ رکھ کے ہاتھ کی تھیلی سے پریس کر رہے ہیں، اور پریس کرنے کے بعد سیم طریقہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اسکیل کی مدد سے آپ یہاں پہ 5 انچ کے اوپر نشان لگا کے پینسل کی مدد سے ایک لائن لگائیں، اور لائن کے اوپر آپ نے پیپر کی کٹنگ کر دینی ہے۔ یہ دیکھیں لائن لگانے کے بعد اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے۔
پیپر کے بارے میں نے اس سے پہلے ایک ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی. اس ویڈیو میں نے آپ کو پیپر کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ لوگ گھر میں کوئی بھی سائز بنائیں گے تو اس سائز بنانے میں جو پیپر جس سائز کا استعمال ہوگا اس ویڈیو میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ 1.5 تاوے کے لیے جو بھی سائز کا پیپر استعمال ہوتا ہے. اس ویڈیو میں آپ کو بتایا میں نے. تو اس کے بعد اب ہم یہاں پہ جو گرین پیپر کا جوڑ لگائیں گے. لیوی بنانے کا طریقہ بھی میں نے اس سے پہلے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ لوگ لیوی گھر میں کس طرح بنا سکتے ہیں. اگر لیوی پاؤڈر آپ کو بازار سے مل جائے گا. اگر لیوی پاؤڈر نہ ہو تو پھر آپ لوگ گھر میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں مکس کر کے وہ آپ لوگ گھر میں آسانی کے ساتھ لیوی بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ گم سٹک کی مدد سے بھی کائٹ بنا سکتے ہیں. گم سٹک کے ساتھ میں نے اس سے پہلے ایک ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے. اور یہ دیکھیں گرین پیپر کو ہم نے اورنج کے ساتھ جوڑ لگا لیا. اب اسی طرح ہم یہاں پہ دوسری سائڈ پہ بھی گرین پیپر کو لگائیں گے. یہ دیکھیں گرین کلر کا ہم نے جو پیپر لگایا تھا وہ ہم نے سائڈ سے ایکسٹرا جو پیپر ہے وہ ہم نے کاٹ دیا جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے. گرین پیپر لگانے کے بعد کچھ اس شیپ میں ہمارا آج کا 1.5 توا پری بنے گی. اور اب ہم یہاں پہ جو فائنل سائڈ ہے اس کی
یہاں پہ اب ہم وائٹ پیپر استعمال کریں گے. سارے پیپر ہم نے آپس میں جوڑ لیے ہیں، اور جوڑنے کے بعد جہاں پہ اب ہم اس کا فرما تیار کریں گے. اور فرما تیار کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک عدد ایکسٹرا 1.5 تاوے کا فرما پڑا ہو، تاکہ آپ لوگ جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ ایک فرمے کو جو آپ نے ڈیزائن بنایا ہے اس کے ساتھ جوڑ کے ایکسٹرا جو پیپر ہے اس کی کٹنگ کر دیں گے. یہ دیکھیں، یہاں پہ ہم پہلے اوپر والی سائڈ سے اس کی گلائی دیں گے، اور گلائی دینے کے بعد یہاں پہ ہم اب نیچے والی سائڈ سے پیپر کی سیدھی کٹنگ کر دیں گے جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں ہمارا آج کا 1.5 تاوا فرما تیار ہے. اب ہم نیچے والی سائڈ پہ جو جگہ بچ گئی ہے یہاں پہ ہم بلیک کلر کا پیپر استعمال کریں گے، اور پیپر لگانے سے پہلے یہاں پہ آپ لیوی لگا لیں. بلیک پیپر کو وائٹ کے اوپر رکھ کے ہاتھ کی تھیلی سے پریس کریں. اب ہم یہاں پہ پیپر کو فولڈ کریں گے. یہ دیکھیں پیپر فولڈ کرنے کے بعد جو ایکسٹرا پیپر ہے نیچے والی سائڈ سے کٹر کی مدد سے اسکیل کے ساتھ ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے. اور کٹنگ کرنے کے بعد جہاں پہ ہم سائڈوں پہ کٹ لگائیں گے جس کے اوپر ہم نے کمان کو رکھ کے پیپر کو فولڈ کرتے ہیں. دو ہم نے کٹ لگائے ہیں، اور یہ ہمارا آج کا 1.5 تاوا پری کا فرما تیار ہے. اور اب ہم اس کے اوپر گز لگائیں گے. کائٹ میں جو بانس استعمال ہوتا ہے اس کو سرانچہ بانس کہتے ہیں. اور یہ دیکھیں گز کو پیپر کے اوپر رکھ کے ہاتھ کی تھیلی سے پریس کریں. فرانچہ بانس میں خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ کا گز جو آپ لگا رہے ہیں
وہ اگر ٹیڑھا ہو تو اس کو سیکے کی مدد سے آپ اس کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ہم نے گز لگا لیا ہے، اور گز لگانے کے بعد اب ہم جہاں پہ اس کی کمان لگائیں گے، اور کمان کو پہلے رکھ کے چیک کیا ہے میں نے۔ یہ دیکھیں کمان کو پیپر کے اوپر رکھ کے ایکسٹرا جو پیپر ہے آپ فولڈ کریں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تاکہ یہ خشک ہو جائے۔ کائٹ کے جو کمان بنانے کا طریقہ ہے وہ میں نے اس سے پہلے اپنی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ آپ لوگ گھر میں کس طرح کائٹ سٹک میکنگ خود کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے ایک سائڈ پہ کمان کو لگا لیا ہے، اب ہم جہاں پہ دوسری سائڈ کے اوپر کمان کو رکھ کے پیپر کو فولڈ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم نے کمان لگا لی ہے، اور کمان لگانے کے بعد اب ہم جہاں پہ چاروں سائڈوں پہ کٹ لگائیں گے۔ دھاگے کا استعمال کرنے کے لیے کائٹ کے اوپر کٹ لگانا بہت ضروری ہے۔ اور یہ دیکھیں کٹ لگانے کے بعد اب ہم یہاں پہ دھاگا چاروں سائڈوں پہ لگائیں گے۔ دھاگے کو یہاں پہ آپ نے کمان کے ساتھ رکھ کے کمان کی باہر والی سائڈ سے فولڈ کرنا ہے۔ یہاں پہ اب ہم دھاگے کو گز کے نوک کے ساتھ باندھ دیں گے۔ اب ہم جو ان سے یہاں پہ دھاگے کو کمان کے ساتھ رکھ کے پیپر کو فولڈ کریں گے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب آپ دھاگے کو کمان کے ساتھ رکھ کے فولڈ کریں تو جہاں پہ پیپر ہے اسی جگہ ہی آپ نے پیپر کو فولڈ کرنا ہے، کوئی پیپر کو زور نہیں لگانا آپ نے۔ اور یہ دیکھیں ہم نے دونوں سائڈوں پہ پیپر کو فولڈ کر لیا ہے، اور اس کے بعد اب ہم اوپر والی سائڈ پہ پیپر کے اوپر لیگی لگا کے جو ایکسٹرا پیپر ہے اس کو فولڈ کر رہے ہیں۔ کائٹ سٹک کے لیے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کائٹ کے جو بانس ہے جس کو سرانچہ بانس کہتے ہیں اس کو سیکا لگانا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اگر کیڑا لگا ہو تو سیکے سے یہ ہے کہ اس میں جو کیڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ جب بھی بانس لیں تو بانس کو سیکا ضرور لگوائیں۔ اور یہ دیکھیں اب ہم جہاں پہ فائنل جو سائیڈ ہے نیچے والی اس کو ہاتھ کی تھیلی سے پریس کر رہے ہیں۔
اب ہم یہاں پہ اس کے نیچے دم لگائیں گے اور مختلف جو کلر میں نے یہاں پہ استعمال کیے ہیں انہی کلروں میں ہی میں نے اس کے نیچے دم کی کٹنگ کی ہے، اور دم لگانے کے بعد اب ہم یہاں پہ گولڈن پنی جس کو گولڈن کلی کہتے ہیں وہ لگا رہے ہیں۔ گڈے کی خوبصورتی کے لیے ہم یہاں پہ گولڈن پنی استعمال کرتے ہیں، اور یہ آپ کو بازار سے ایک قریبی اسٹیشنری والی جو شاپ ہے اس سے آپ کو ملے گی۔ جس ڈیزائن میں بھی آپ نے پیپر کی جو پیچز لگانے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے اس ڈیزائن میں کٹنگ کر کے پیچز لگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب جو فائنل سائڈ ہے اس پہ ہم نے پیچز لگائے ہیں، اور اب ہم نیچے والی سائڈ جو بلیک ہے وہاں پہ گولڈن پنی سے جو میں نے ڈیزائن کاٹا ہے اس کو لگائیں گے۔ میری آج کی ویڈیو 1.5 تابہ پری کائٹ پہ تھی۔ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو پیپر کی کٹنگ اور ڈیزائن بنانے کا طریقہ بتایا تھا کہ آپ لوگ گھر میں کس طرح آسانی کے ساتھ اس ڈیزائن میں پری بنا سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ایکسٹرا جو پیپر ہے وہ ہم کٹنگ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارا آج کا 1.5 تابہ پری تیار ہے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔